نمبر 26، دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسا ہم اپنے لیے چاہتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک ہو جیسے ہم اپنے لیے چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے لیے چاہتا ہے مجھ سے کوئی ملے مسکرا کے ملے، کوئی مجھ سے ملے خندہ پیشانی سے ملے، محبت سے بات کرے، تنقید نہ کرے، تذلیل نہ کرے، تحقیر نہ کرے۔ جو چیزیں ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہم وہ مخاطب کے لیے بھی پسند کریں۔ انشاءاللہ اس سے خود محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کو 10,000 کی روٹی کھلاؤ تو آپ سے محبت کرے، 5,000 کا سوٹ لے کر دو تو محبت کرے، اس کو کوئی بھاری بھرکم ہدیہ دو تو محبت کرے۔ محبت سے سلام، مصافحہ، مسکرا کے مل لینا، یہی محبت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو سلف مال اور دولت تقسیم نہیں کرتے تھے، اخلاق تقسیم کرتے تھے، اور ان کے اخلاق کی صفات دوسروں کے دلوں میں ان کی محبت کا ذریعہ بنتی تھی۔ نمبر 28، ہر ایک سے اس کی ذات کے متعلق بات کریں۔ ہر ایک سے اس کی ذات کے متعلق، یعنی جو وہ چاہ رہا ہے آپ سے، جو وہ مشورہ چاہ رہے اس سے وہ کریں۔ اپنی باتیں ان کو نہ سنوائیں زبردستی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی کہانی ان کو سناتے ہیں، اپنی گردان ان کو بتاتے ہیں، اپنے حالات ان کو سناتے ہیں، حالانکہ وہ سننا نہیں چاہ رہے۔ تو بہتر طریقہ اس کا یہ ہے ان کی بات سنی جائے، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ بات سن کر اس کے مطابق مثبت جواب نرمی کے ساتھ دیا جائے۔ نمبر 29، بات بات میں دعائیہ جملے استعمال کریں۔ بات بات میں دعائیہ جملے استعمال کریں، اس سے دوسرے کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ مثلا کسی نے پانی لایا، جزاک اللہ خیرا، کسی نے کوئی کام کر دیا اس کے لیے دعا دے دی، بارک اللہ لکم۔ بات بات میں دعا، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کے علم میں برکت دے، عمل میں برکت دے، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، آپ کی اولاد کو اللہ نیک صالح بنائے۔ تو جب آدمی بات بات میں دعا دیتا ہے دوسرے کے دل میں محبت آتی ہے۔ تو آج یہ انداز ختم ہو گیا، انگریز نے ہمیں لگا دیا تھینک یو پہ۔ کوئی آدمی کوئی کام کر دیتا ہے وہ تھینک یو کا کوئی مطلب نہیں۔ اس کی بنسبت اگر ہم جزاک اللہ خیرن کہیں، جس کا مطلب بہترین بدلہ اللہ آپ کو عطا فرمائے، ہم ہیلو کہہ رہے ہیں اس کی جگہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں اس کو مل گئیں۔ 10 آدمیوں کو سلام کیا، 300 نیکیاں مل گئیں۔ موطا مالک میں عبداللہ ابن عمر صرف اس لیے بازار جاتے تھے کہ راستے میں لوگوں کو سلام کریں اور سلام کی نیکیاں ان کو مل جائیں۔ تو صحابہ اعمال کے حریص تھے، عمل کے لیے وہ جا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، جو ساتھی کوئی بھی تعاون کرے، کوئی مدد کرے، کسی چیز میں بھی ہمارے ساتھ کوئی حصہ ڈالے تو اس کو دعائیہ جملوں میں یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کی چھوٹی سی دعا ہوگی، اللہ آپ کو عزت دے، آپ کے علم و عمل میں برکت دے، دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ ہم دعا کے معاملے میں بڑے بخیل ہیں، دعا اور تعریف کے معاملے میں بخیل ہیں، تنقید، تذلیل، تحقیر کے معاملے میں سخی ہیں۔ کسی پہ تذلیل کرنی ہو، تحقیر ہو تو بہت زیادہ کرتے ہیں، کسی کو دعا دینی ہو تو اس میں ہم بخل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات سلف کی عادت ہو، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ ابن عباس نے آپ کے لیے پانی رکھا، وضو کا پانی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے، رات کا آخری پہر، تہجد کا وقت، اور میرے لیے پانی رکھا، مصلی بچھایا، یہ چھوٹا سا بچہ خدمت کر رہا ہے، آپ نے سینے سے لگایا، دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین اور اللہم علمہ بالتأویل، یا اللہ قرآن کریم کا علم عطا فرما، یا اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ نے ایسا علم دیا، قرآن کا سب سے بڑا مفسر بنایا، رئیس المفسرین۔ حضرت انس بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، آپ نے دعائیہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہم بارک لہ فی مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، یا اللہ ان کی جان میں برکت دے، مال میں برکت دے، یا اللہ جو کچھ عطا فرمائے اس میں بھی برکت دے۔ اللہ نے ایسی برکت دی، سن 93 ہجری میں انتقال ہوا، یعنی گویا پوری 1 صدی زندگی گزار کے جا رہے ہیں۔ مال میں ایسی برکت، لوگوں کی سال میں 1 فصل، حضرت انس کی سال میں 2 فصلیں۔ اولاد میں ایسی برکت، فرمائے میں نے بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسے جو اپنے ہاتھ سے دفنائے وہ 100 سے زائد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ دعائیہ جملے دیتے تھے۔ اس لیے بہتر ہے کوئی ساتھی، کوئی بیٹا، کوئی شاگرد خدمت کرے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس سے ایک تو دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے کیونکہ دل سے ہو رہی ہوتی ہے، دوسرا ان میں خدمت کا اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے خدمت کی، ابو نے میرے لیے دعا کی،
استاذ نے بڑے نے دعا کی تو وہ اور اس عمل میں آگے بڑھتا ہے۔ نمبر 30، دوسروں سے مشورہ لیتے رہیں، دوسروں سے مشورہ لیتے رہیں۔ جو آدمی چاہے دنیا میں کامیاب زندگی گزارے، لوگوں کے دل میں اس کی محبت ہو، وہ دوسروں سے رائے لیتا رہے، دوسروں کے تجربات سے فائدہ لے، مشاہدات سے فائدہ لے، بجائے اس کے کہ ہم خود تجربہ کریں ہمیں ٹھوکر لگے، خود اپنی رائے پہ چلے ہمیں نقصان ہو۔ بہتر ہے اس فیلڈ کے ماہرین سے پوچھنا چاہیے۔ تجربے کی مثال، مشورے کی مثال بلب کی ہے، جتنے بلب زیادہ لگتے ہیں اتنی روشنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس چیز کے تمام پہلو کھل کر سامنے آ جاتے ہیں تو غلطی کے امکانات، نقصان کے احتمالات کم سے کم ہوتے ہیں۔ نمبر 31، دوسروں کی خلاف طبع باتوں پر عفو درگزر کو اختیار کریں، دوسروں کی خلاف طبع باتوں پر عفو درگزر کو اختیار کریں۔ ہم چاہیں ساتھیوں کے دل میں محبت ہو تو ان کی کوئی باتیں جو ہمارے مزاج کے خلاف نظر آئیں ان پہ ہم ان کو معاف کریں۔ حدیث میں آتا ہے وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جب بھی انسان کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے کوشش ہو معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، عزت بڑھ جاتی ہے۔ ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں واقع ہے، راستے سے گزر رہے تھے، کسی نے اوپر سے کچرا پھینک دیا، ابو عثمان حیری کے کپڑوں پہ گرا۔ حضرت کے مرید ساتھ تھے، رفقا تھے، وہ سب جلدی سے گئے، بھائی ہم تو ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو پتہ نہیں ہے حضرت جا رہے ہیں، انہوں نے اوپر سے یہ کچرا پھینک دیا۔ حضرت نے ان کو منع کیا، کہا دیکھو بھائی یہ اوپر سے کچرا ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، مستحق تھی اوپر سے آگ برستی، انگارے برستے، چلو اللہ کا فضل ہے کچرا ہے، انگارے تو نہیں ہے۔ تو بجائے الجھنے کے اپنی غلطی پر ان کو ندامت کا احساس تھا۔ یہی ابو عثمان حیری احیاء علوم الدین میں تو ایک شخص ان کے صبر و تحمل کا جائزہ لینا چاہ رہا تھا، امتحان لے رہا تھا۔ حضرت سے کہا حضرت میں نے آپ کی دعوت کی ہے، میرے ساتھ چلو، اصرار کیا۔ ابو عثمان حیری چلے گئے، ساتھ گئے، جب گھر تک لے کر گئے اندر بٹھایا تو کہا حضرت مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، میں نے کھانا بنوایا نہیں، گھر والی کو بتا نہیں سکا، تو کل آپ کو دوبارہ کھانا کھلا دوں گا، آج نہیں۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، واپس آ گئے۔ آدھے راستے تک پہنچے، پھر کہنے لگا کہ حضرت نہیں میرے کھانا کچھ نہ کچھ ہے، آپ آئیں۔ حضرت پھر راستے تک آ گئے، پھر کہنے لگے نہیں گھر میں کھانا تو جو تھا وہ میں نے تقسیم کر دیا۔ حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، واپس آ گئے۔ جب آنے لگے تو اس شخص نے قدموں میں گر گیا، حضرت میں آپ کی تحمل مزاجی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میں اتنی دفعہ آپ کو بلایا، واپس کیا، لیکن آپ کے چہرے پر ناگواری نہیں آئی۔ فرمایا بھائی ہماری کیا تحمل مزاجی ہے، کتے کو کتنی دفعہ بلاتے ہیں آ جاتا ہے، دوبارہ اس کو ہنکاؤ چلا جاتا ہے، پھر ہڈی دکھاؤ پھر آ جاتا ہے، تم نے بولا ہم آ گئے، تم نے بھیجا ہم چلے گئے۔ اخلاق اور سیرت تو حضور کی زندگی میں تھی، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ یعنی یہ لوگ خوبیوں کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتے تھے، کوئی خوبی ہوتی بھی اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے۔ فرماتے یہ چیز تو کتے کے اندر بھی ہے، بلاؤ تو آ جاتا ہے، بھیج دو تو چلا جاتا ہے۔ خوبی ہے کہ اللہ حضور والے اخلاق نصیب فرما دے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، خلاف طبع باتوں پر عفو درگزر، کوئی مزاج کے خلاف کہے اسے برداشت کریں، اس برداشت سے انسان کا باطن پاکیزہ ہوتا ہے۔ سلف کی حالت کیا ہے؟ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ صفت الصفوہ میں ہے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی باندی جو تھی وہ گرم سیخ لے کر آئی، گرم سیخ تھی، گوشت بنا ہوا تھا، تو ان کا چھوٹا بچہ کہیں راستے میں تھا، تو وہ جیسے آئی تو گرم سیخ اس پہ گر گئی اور وہ بچہ بالکل جھلس کے مر گیا۔ گرم سیخ تھی، بچہ چھوٹا سا تھا، تو اب ان کو بظاہر تھوڑی دیر کے لیے پریشانی اور تکلیف، غصہ تو آیا، تو اس نے جب باندھی آگے بڑھی تو انہوں نے اس کی طرف جو نظر اٹھائی تو فوراً انہوں نے دیکھا تو کہا چونکہ اس سے غلطی ہوئی ہے، قصداً اس نے نہیں کیا، کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف بھی کیا، اللہ کے لیے تمہیں آزاد بھی کیا۔ اسی طرح کا ان کا ایک واقعہ تفسیر قرطبی میں ہے کہ گرم شوربہ لایا گیا، باندی کے ہاتھ سے زین العابدین پہ گرا، انہوں نے سر اٹھایا تو انہوں نے آگے سے قرآن کریم کی آیت پڑھی، ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں والقاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے پی لیا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے، کہا جاؤ میں نے معاف کیا۔ کہا ایمان والے تو نیکوکار ہوتے ہیں، کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ تو خلاف طبع باتوں پر عفو درگزر سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 32،
دوسروں کی غلطیوں پر چشم پوشی اختیار کرے. دوسروں کی کوئی غلطی دیکھ لی، خامی دیکھ لی، یعنی انسان یوں ظاہر کرے گویا اس نے دیکھا ہی نہیں. کسی کی کوئی خامی نظر بھی آ گئی تو اس پہ یوں گزر جائے، یوں آنکھیں بند کر لے، یوں محسوس ہونے دے گویا اس کو پتہ ہی نہیں. تو جب انسان دوسروں پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ ستار ہے، اللہ اس پہ بھی پردہ ڈالتا ہے. ہم چاہیں اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے، ہم اللہ کی مخلوق پہ پردہ ڈالیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے من رأى عورۃ فسترها کان کمن احیا موعودۃ. جس نے کسی کی کوئی بات دیکھی اور اس پہ پردہ ڈال دیا تو یہ اس طرح جیسے زندہ درگور کی ہوئی بچی کو بچا لیا. جیسے کوئی زندہ درگور اس کو کوئی بچائے کتنا ثواب ہے، اسی طرح کسی کے عیب کو چھپانے میں اتنا ہی ثواب ہے. نمبر 33، اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف رکھیں. اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف رکھیں، یعنی دل میں کسی کے لیے کوئی میل نہ ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صحابہ سے، تم کوئی بات ہو تو مجھ تک نہ پہنچایا کرو، آپس کی باتیں آپس میں طے کرو. میں چاہتا ہوں میں دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ میرا سینہ سب کے لیے صاف ستھرا ہو، میں سلیم الصدر ہو کر دنیا سے لوٹوں. اس لیے بہتر انسان اپنا دل دوسروں کے لیے پاکیزہ رکھے. کسی کی کوئی غلطی ہے، ہو سکتا ہے ہم نے اس کو غلطی کرتے دیکھا ہوگا، توبہ کرتے نہیں دیکھا ہوگا. ہم نے اسے گناہ میں دیکھا ہے، ندامت کے آنسو بہاتے نہیں دیکھا ہے. ہم نے اسے خطا میں دیکھا، ہو سکتا ہے اس نے ایسی توبہ کی ہو، اللہ سے ایسی معافی مانگی ہو کہ اللہ نے توبہ کی وجہ سے اس کو اور بلند مقام دے دیا ہو. اس لیے بہتر ہے اگر کوئی ایسی بات نظر آ جائے تو انسان اس پہ چشم پوشی کرے. نمبر 34، صفائی ستھرائی اور نظافت کا اہتمام کریں. ہم یہ چاہیں کہ معاشرے میں اللہ ہمیں عزت محبوبیت دے، نظافت کا اہتمام ہو. دیکھنے میں آتا ہے بعض ساتھی یا منہ کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے. کسی کے منہ میں گٹکا ہے، پان ہے، ماوا ہے، کہیں نسوار ہے، کہیں کوئی کسی نشے میں مبتلا ہے تو اس وجہ سے منہ سے تعفن ہوتا ہے. یا کوئی کپڑے بدلنے کا اہتمام نہیں کرتے، غسل کا نہیں کرتے، بال کٹوانے کا اور اپنی مونچھیں تراشنے کا، دانتوں کی صفائی کا اور اپنے ناخن کاٹنے کا، جس سے مجلس میں دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے بعض سلیم الطبیعت انسان ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں دوسرے بھی اس طرح ہوں. تو ہم چاہیں کہ معاشرے میں محبت رہے، جس مجلس میں جائیں تو ہمارا ایک وقار اور سنجیدگی رہے. تو ہمیں چاہیے نظافت کا بھی اہتمام ہو. نمبر 35، لوگوں کے ساتھ مالی معاملات درست رکھیں. محبت کے لیے سب سے اہم معیار معاملات لوگوں کے ساتھ مالی درست رکھیں. لوگ آج کل کسی کو آزماتے ہیں تو معاملات میں آزماتے ہیں. اگر وہ معاملات میں کھرا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، خیانت نہیں کرتا، سب کے لیے زبان پر اس کی تعریف ہوتی ہے. لیکن اگر کسی کے معاملات میں کمی بیشی ہوتی ہے تو لوگوں کی زبان پر اس کا کے لیے مدح اور تعریف کے کلمات نہیں ہوتے. لوگ پھر اس کی عبادت کو بھی کوئی حیثیت نہیں دے رہے ہوتے. اس لیے بہتر انسان اپنے معاملات صاف ستھرا رکھے تاکہ اس کے دامن پر اور اس کی عزت پر کوئی آدمی انگلی نہ اٹھا سکے. نمبر 36، دوسروں کی غمی اور خوشی میں شریک ہونا. ہم چاہیں لوگوں سے ہمیں محبت ہو، لوگ ہم سے محبت رکھیں تو ہم ان کی غمی اور خوشی میں شریک ہوں. کہ اگر پتہ چلا ہے کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانا، انتقال ہوا ہے جنازے میں شرکت کرنا، تجہیز و تکفین میں جانا، شادی میں دعوت ہو تو اس میں جانا. تو غمی خوشی میں جانے سے دوسروں کو خوشی ملتی ہے. کسی کا بیٹا ہوا، آپ نے اسے مبارکباد دی، وہ خوش ہوتا ہے، یہ میری خوشی میں شریک ہوا. اس کا کاروبار شریک ہوا، آپ نے خوشی کا اظہار کیا، اللہ نے الحمدللہ آپ کو پاؤں پہ کھڑا کیا، آپ کا بیٹا ماشاءاللہ کام کر رہا ہے، بڑی خوشی ہوئی. تو دوسروں سے یہ گفتگو کہ جس میں ان کی غمی اور خوشی کا اظہار ہو، اس سے ان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں اغراض پہ نہیں جانا چاہیے، ہمیں دوسروں کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا چاہیے. نمبر 37، نادان اور ناسمجھ لوگوں سے نہ الجھیں. نادان اور ناسمجھ لوگوں سے نہ الجھیں. معاشرے میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذرا کمعقل ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، بات بات میں تکرار کرتے ہیں، بیس مباحثہ کرتے ہیں، عزت کا خیال نہیں کرتے، کبھی کوئی جملہ کہہ دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے الجھنا نہیں چاہیے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ایسے لوگوں سے آدمی سلام کہہ کے آگے چلا جائے. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. جاہلوں سے اعراض کرنا چاہیے.
تو آدمی اگر جاہل سے الجھتا ہے اپنی عزت خراب کرتا ہے. تو جاہل سے نہ الجھنا، سلام کے آگے چلا جانا، اسی میں انسان کے لیے عزت اور عافیت ہے. تو محبت کا ایک طریقہ ہے نادانوں سے نہ الجھا جائے. نمبر 38، اپنی ناکامی کا الزام دوسروں پہ نہ لگائیں. اپنی ناکامی کا الزام دوسروں پہ نہ لگائیں. معاشرے میں ہوتا ہے انسان خود ناکام ہو گیا، اب وہ اس کا سب الزام دوسروں پہ تھوپ رہا ہے. جیسے اب بچے نے پڑھا نہیں، فیل ہو گیا، وہ کہتے جی استاذ نے اچھا نہیں پڑھایا. استاذ اگر اچھا پڑھاتا تو میں پاس ہوتا، میں فیل نہ ہوتا. بچے اب آگے معاشرے کے اندر اس میں خوبیاں نہیں ہیں، اوصاف اور صفات نہیں ہیں، وہ والدین کی طرف نسبت کرتے جی انہوں نے میری اچھی تربیت نہیں کی. اچھی تربیت کرتے تو میرے میں یہ خامیاں نہ ہوتی. حالانکہ کمی کوتاہیاں اپنی ہیں، غلطیاں اپنی ہیں، لیکن نسبت دوسروں کی طرف کر رہا ہے، تو اس سے دوسروں کے دل میں محبت کم ہوتی ہے. تو اپنی کمی کوتاہیوں کا الزام دوسروں پہ نہیں لگانا چاہیے. کاروبار میں نقصان ہوا، اپنی غلطی ہے، اب وہ سارا بھائیوں پہ لگا رہا ہے، دوستوں پہ لگا رہا ہے، اولاد پہ ڈال رہا ہے. حالانکہ سب ہوا اس کے اپنے مشورے سے، اپنی رائے سے، لیکن اس سب باتوں کو دوسروں کے اوپر تھوپا جا رہا ہے، اس سے نفرت ہوتی. نمبر 39، غریبوں اور ماتحتوں کے ساتھ گفتگو میں نرمی رکھیں. غریبوں اور ماتحتوں کے ساتھ گفتگو میں نرمی رکھیں. آج کل دیکھنے میں آتا ہے مالدار، دولت والا، پیسے والے کے ساتھ تو آدمی گفتگو نرم رکھتا ہے، اپنے نوکر خادم کے ساتھ، کسی غریب تنگدست مزدور کے ساتھ گفتگو میں سختی ہوتی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی غریب ہے اس کو زیادہ توجہ دی جائے، اس کی بات زیادہ محبت سے سنی جائے، اس کی طرف اس کا زیادہ اکرام کیا جائے، اس سے اس کے دل سے دعا نکلتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، 2 باتوں کی نصیحت فرما رہے ہیں. نمبر 1 الصلاۃ، نماز قائم کرنا. نمبر 2 وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ ایک صحابی نے دیکھا جو لباس ابو ذر غفاری نے پہنا وہی لباس اپنے خادم کو، اپنے غلام کو پہنایا ہوا ہے. جس طرح جو کھانا خود کھاتے ہیں وہی ان کو کھلاتے ہیں، جو خود پہنتے ہیں وہ ان کو پہناتے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت آپ کو غلام ہے لیکن آپ کو وہی کپڑا اس کو بھی پہناتے ہو، وہی کھانا اس کو بھی کھلاتے ہو؟ تو انہوں نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے ماتحت ہیں، اللہ نے اس کو تمہارے قبض قدرت میں ہاتھوں کے تحت دیا ہے، تم ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، ان پر وہ بوجھ نہ ڈالو جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے. تو فرمایا اس دن سے میرا یہی عمل ہے. تو اس لیے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو. آخری بات نمبر 40، نصیحت مناسب وقت میں عمدہ الفاظ کے چناؤ کے ساتھ کریں. نصیحت مناسب وقت میں عمدہ الفاظ کے چناؤ کے ساتھ کریں. نصیحت کا ہر وقت نہیں ہوتا. ہم لوگ نصیحت ہر وقت شروع کر دیتے ہیں، ہر وقت دوسرے کو دعوت اور تبلیغ شروع کر دیتے ہیں، وقت نہیں دیکھتے، جگہ نہیں دیکھتے، ماحول نہیں دیکھتے، مناسب وقت کا انتظار نہیں کرتے، دوسرے کی مصروفیت، دوسرے کی مشغولیت، دوسرے کا لب و لہجہ اس کو نہیں دیکھتے، اس لیے اس میں تاثیر نہیں ہوتی. کسی کو نصیحت کرنی ہے اس کے لیے مناسب وقت دیکھا جائے، کون سا وقت بہتر ہے کہ میں اس سے بات کروں اور وہ میری بات کو لے لے، تاکہ وہ میری بات اپنی زندگی میں لے کر آئے. جب آپ وقت کا انتظار کریں گے کہ وہ نصیحت سننے کے موڈ میں ہے، وہ بات سننا چاہ رہا ہے، بات کو توجہ دینا چاہ رہا ہے، اس وقت بات کریں گے فائدہ ہوگا. اسی طرح اپنے